J36 کی پہلی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ناظرین اس وقت دھوم مچا دی ہے. ناظرین ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھارت کی جانب سے بائے بائے کر دیا گیا ہے اور امریکہ کو چھوڑ کر روس کا انتخاب کیا گیا ہے. بھارت اب نیوکلیئر ویپنز کو چلانے کی مشقیں اس وقت کر رہا ہے. بیلاروس ان کی ملٹری پہنچ چکی ہے. ناظرین یورپ کے لیے خطرہ ہے, نیٹو کے لیے یہ خطرہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. اور ناظرین بڑی خبریں ہیں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ $10 بلین کی ایک ڈیل کی ہے. ناظرین اسرائیل نے قطر کے بعد یمن پر حملہ کر دیا ہے. صورتحال بڑی تیزی سے ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں. آپ سب پر سلامتی ہوں, مجھے جواد یوسف کہتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت کی. قطر کے بعد انہوں نے بالآخر یمن پر حملہ کر دیا. ناظرین یمن کی بندرگاہ پر حملہ کیا اور اس بندرگاہ پر حملہ کیا گیا جہاں سے ایران ان کو ویپن سپلائی کر رہا تھا. ایران سے اسلحہ لینے کے لیے جو بندرگاہ تعینات کی گئی تھی, بنائی گئی تھی, اور وہاں پر جو ان کی ملٹری سپورٹ ایک ان کو مل رہی تھی, ناظرین اس بندرگاہ پر حملہ کیا گیا. 12 فضائی حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے. اور ناظرین اس سے پہلے وارننگ بھی جاری کی گئی تھی, انتباہ بھی جاری کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ حملے جاری رہیں گے اور تب تک جاری رہیں گے جب تک یمن کی مزاحمتی تنظیمیں ہتھیار ڈال نہیں لیتی اور اسرائیل پر حملے کرنا بند نہیں کر دیتی. ناظرین دوسری جانب جو یمن کی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ ہیں یحییٰ سری, ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسرائیلی جہازوں کو الجھائے رکھا اور ہم نے ان کو واپس جانے پر, بھگانے پر مجبور کر دیا اور وہ واپس چلے گئے. ناظرین اب یہ صورتحال ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قطر سے پہلے جب حملہ کیا گیا تھا تقریباً 1 مہینے پہلے یہاں پر یمن پر ہی حملہ کیا گیا تھا اور یمن کے وزیر اعظم اس میں شہید ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کابینہ کے ارکان بھی شہید ہو گئے تھے. ناظرین اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس سے پورے خطے کے امن کو اس وقت خطرہ ہے. nobody is doing anything about it. ناظرین اسرائیل کے وزیر خارجہ مارکو روبیو الٹا ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو that's a huge question now. ہیوج کویسچن کہ اب کون ایسا ملک ہے, کون سی ایسی وہ کنٹری ہے, کون سی ایسی کابینہ ہے, کون سی ایسی منسٹری ہے, یا پھر کون سا ایسا وہ ملک کا سربراہ ہے جو کہ اسرائیل کی مزاحمت کے خلاف, اسرائیل کی بدماشی کے خلاف آواز کے ساتھ ساتھ عملی اقدام کرنے کو تیار ہے. ایز ایران سے ناظرین انہوں نے یہ کہا تھا, ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اب اگر ان کو ہم اسی طریقے سے جو ہے مذمتی بیان جاری کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو. دے ڈونٹ گیو اپ شٹ اباؤٹ اٹ. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس وقت میرے جذبات جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور واقعی میں حقیقتاً بھی ایسا ہے, خطے کا وہ بدماش ہے جس کو اگر آپ جتنی مرضی سمجھانے کی کوشش کر لیں, ڈیلز کر لیں, وہ باز نہیں آئے گا, کیونکہ دے نو کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں. اور پھر انہوں نے اس طریقے سے پوری دنیا کی اکانومی کو جکڑا ہوا ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے کیا کیا ہے. ناظرین بھارت نے بیلاروس میں جو مشقیں ہو رہی ہیں, فوجی مشقیں, وہاں پر اپنی ملٹری کو بھیج دیا ہے. بھارت کی ملٹری وہاں پر پہنچ چکی ہے اور ایٹمی ہتھیار, جوہری ہتھیار, نیوکلیئر ویپنز کے لانچ کی ریہرسل بھی کی جائے گی وہاں پر. ناظرین سو دیٹ از اے ویری کرٹیکل سچویشن. اب بھارت نے امریکہ کو ایک پیغام تو واضح دے دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے. بیلاروس وہ ملک ہے ناظرین جہاں پر روس کے نیوکلیئر ویپنز نصب کیے گئے ہیں کسی بھی بچاؤ کے لیے, یا پھر کوئی بھی اگر ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کو ایکٹیو کر دیا جائے. ناظرین اب ان کے جو یورپ کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں, اس تناظر میں اب نیٹو کے لیے بھی حالات کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یورپی ممالک کے لیے بھی, اور انہوں نے اس کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. فرانس نے پولینڈ میں اپنے نیوکلیئر ویپنز نصب کرنے کے لیے پلاننگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صرف نیوکلیئر ویپنز نہیں ناظرین بلکہ وہ اپنے رافیل طیارے بھی وہاں پر بھیجنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے. ناظرین صورتحال ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر ناظرین 3000 فوجی جو ہیں وہ یورپ کی سرحد کے قریب اس وقت مشقیں کر رہے ہیں, پریکٹسز کر رہے ہیں. اور ناظرین ان مشقوں کے اندر نیوکلیئر ویپنز کے لانچ کی ریہرسل شامل ہے, اس کے ساتھ ان کی جو مختلف مزید کامبیٹ کی مشقیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی زمینی مشقیں ہیں, یہ تمام تر مشقیں اس وقت تمام تر فورسز جو ہیں وہ مل کر رہی ہیں. سو دا سچویشن از بیکمنگ ٹف فار نیٹو اینڈ یورپ ایز ویل. ناظرین اب بھارت جو ہے وہ انہوں نے روس کے ساتھ کھڑے ہونے کا تو فیصلہ کر دیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کی جائے, ڈونلڈ ٹرمپ بھارت سے خوش نہیں ہے اور وہ
مزید پابندیوں، مزید ٹیرف اور مزید تجارتی پابندیوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور اس کا اندیا بھی ہم پہلے دے چکے ہیں کہ بھارت پر مزید تجارتی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ناظرین، ایک جانب یورپی ممالک کے لیے یہ جو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، تو دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک پر جو ہے وہ زور ڈالنا، پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ روس کے ساتھ اپنی ڈیلز کو ختم کرو، روس کے ساتھ اپنی تجارتوں کو ختم کرو، ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرو، اور صرف یہی نہیں کہا جا رہا بلکہ ان کے ساتھ ٹریڈ کو ختم کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ ناظرین، تو ڈونلڈ ٹرمپ از شیور اباؤٹ ون تھنگ کہ بھارت کو اور روس کو اور ان کے بڑھتے روابط کو اگر نہ روکا گیا، اگر ان کے ساتھ ٹریڈ نہ روکی گئی، تو پھر ان کی دوستی جو ہے وہ مزید مضبوط اور مزید گہری ہو جائے گی، اور پھر امریکہ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ اس وقت امریکہ سوچ رہے، لیکن پاکستان کا رول اس وقت مزید مضبوط اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان خطے کے اندر ابھرتی ہوئی ایک ایسی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے ثالثی کا کردار بھی مستقبل میں اگر کوئی مس ہیپ ہوا تو کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ثالثی کا کردار نہیں بلکہ اسٹیبلائزر کے طور پر، نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر بھی کام کرنا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے یہاں پر بھارت کی، تو بھارت میں اس وقت جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور اس وقت جو امریکہ کی کوشش ہے، یہ بھی مختلف ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اور CIA اس بات کی کوشش کر رہی ہے، اس چیز کو انشور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر بھی رجیم چینج کیا جائے۔ وہاں پر رجیم چینج اگر ہو گیا، اگر مودی سرکار گر گئی اس کی حکومت، تو اس کے بعد جو ہے وہ سچویشنز ہمیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ دا ریزن از کہ اس وقت بھارت کا رول جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہا کہ بھارت ایٹ لیسٹ یہاں پر کھڑا ہے یا پھر وہاں پر کھڑا ہے۔ تو ناظرین، اب بھارت کے اندر اپنے دوبارہ سے اثر و رسوخ کو بحال کرنے کے لیے اور دوبارہ بھارت کو اپنا الائے بنانے کے لیے عین ممکن ہے کہ CIA کی جانب سے اس طریقے کا کوئی رجیم چینج کیا جائے جو کہ بھارت کے مودی سرکار کی حکومت کو گرا کر رکھ دینا چاہیے۔ تو یہ اب وقت بتائے گا کہ آیا ایسا کوئی اقدام کیا جاتا ہے یا پھر نہیں۔ لیکن ناظرین، بڑی خبر ایک پاکستان کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں پر یمن پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، اس وقت سرکاری دورہ ہے، اور اس کے اندر بڑی اہم ڈیلز پر اور بڑے اہم موضوعات پر بات کی جائے گی، فلسطین کے متعلق بات کی جائے گی، فلسطین کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری پر بات کی جائے گی۔ لیکن the question is still the same: will there be any action taken against the Israeli actions that they have been doing in Palestine or not؟ تو ناظرین، اب پوری دنیا کی نظریں اس وقت مرکوز ہیں عرب ممالک کے سربراہان پر اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کے سربراہان پر، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس کے اندر نو ڈاؤٹ اگر ایک کریٹیکل رول پلے کرتے ہیں، ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، تو ہمیں معاملات نارملائز ہوتے ہوئے دکھائی دے دیں گے، بیکاز فلسطینی پیپل، جو فلسطینی عوام ہے، وہ ہمیشہ سے عرب ممالک کو، امت مسلمہ کو پکارتی رہی ہے، تو شاید ان کی چیخ و پکار ان لیڈرز تک پہنچے۔ ہم تک تو ڈیلی بیسس پر یہ ویڈیوز پہنچتی رہتی ہے۔ تو ناؤ دیر از اے نیڈ of action, strict action needs to be taken ناظرین, and you have to be on the right side of the history۔ اگر آپ تاریخ کے صحیح سمت پر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر یہ تاریخ آپ کو بھی ایک ظالم کے طور پر یاد رکھے گی۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے پاکستان کی، پاکستان کے ساتھ ایران کی، ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک بڑی زبردست ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے اندر ناظرین $10 بلین کی ایکچولی یہ ڈیل ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان۔ اس ڈیل کے اندر ناظرین اگر بات کی جائے تو جو ایران ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک 22واں پاکستان ایران اقتصادی کمیشن کا ایک اجلاس ہوا، جس کے اندر مختلف جو ہے سیکٹرز میں اشتراک کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ MOUs پر دستخط کیے گئے، اور ناظرین جس کے اندر تجارت شامل تھی، توانائی شامل تھی، زراعت شامل تھی، ٹرانسپورٹ شامل تھی، ثقافتی تبادلے شامل تھے، اور ناظرین ایک ٹرانسمیشن لائن گوادر تک بھی پہنچائی جائے گی۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی اکنامکس جو ہے، اکنامک اسٹیبلٹی آپ کہہ لیں، یا پھر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہمیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں جس طریقے سے پاکستان نے اپنا رول پلے کیا پاک بھارت جنگ کے بعد، تو پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، پوری دنیا کے سامنے منوایا، اور یہ جو اقدامات ابھی کیے جا رہے ہیں، یہ جو پاکستان مختلف MOUs پر دستخط کر رہے ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ جو ہے ڈیلز کر رہے ہیں، سو دیٹ ایکچولی شوز کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی وہ دن دور نہیں جب ہم اچیو کر لیں گے، اینڈ دیٹ ول بی ریئلی اے ہیپی نیوز، اے گڈ نیوز فار آل پاکستان۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے ایک ایسی ویڈیو کی جس نے سوشل میڈیا پر
तहलका मचा दिया है. दैट्स ऑब्वियसली वन J-36 सिक्स जनरेशन जो है वो स्टेल्थ फाइटर जेट है. और नाज़रीन J-36 और J-50 जो हैं ये दो वर्जन हैं. दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है चाइना जिसके पास दो सिक्स जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं उनके प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं और उसकी टेस्टिंग इस वक्त की जा रही है. नाज़रीन अब ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर जारी की गई है इसने तहलका मचा दिया, इसने तूफ़ान एक बर्पा कर दिया. और यहाँ पर सवाल हर एक के जहन में ये है कि चाइना फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स जब उन्होंने शो किए उनकी एक तारीखी परेड में जो भी रिसेंटली हुई थी 80वीं सालगिरह पर जंग अजीम दोम की, तो नाज़रीन वहाँ पर 5 मुख्तलिफ वर्जन्स के फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था. नाज़रीन अब 6 जनरेशन के लड़ाका तैयार और फिर B-2 बॉम्बर के तर्ज पे और एक ऐसे लड़ाका तैयार है जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होंगे जो कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स को, 1 2 3 10 15 ड्रोन्स नहीं, सैकड़ों ड्रोन्स को और साथ ही साथ जेट्स को और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, आपकी एयर डिफेंस सिस्टम को, इन तमाम तर को इंटीग्रेट करके एक मकड़ी के जाल की तरह कनेक्ट करेगा और फिर दुश्मन को अंधा और बहरा करने की सलाहियत भी रखेगा और फिर कार्रवाई भी जो है वो कामयाबी से करेगा. तो नाज़रीन ये वो 6 जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जिनको असल मानों में गेम चेंजर कहा जा रहा है मुस्तकबिल की जंगों का. अब नाज़रीन इसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर आई है एक्चुअली उसने तहलका मचा दिया और ये सवाल किया जा रहा है कि चाइना की डोमिनेंस, चाइना की पावर दिन ब दिन जो है वो तरक्की करती जा रही है. तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मजीद सरप्राइजेस चाइना की जानिब से दिए जाएंगे या फिर नई कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.